میں ڈاکٹر سب کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کیمپس جوائن کریں، بیکاز جو لوگ نہیں لگوا سکتے، جیسے یہ جرنلسٹ ہیں اور بزرگ لوگ ہیں جو نہیں آ جا سکتے، تو ان کے لیے ہم آ کے ادھر ان کے ویکسین کی فیسلٹیز جو ہیں وہ اویل کریں. میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ بھی آئیں اور ہمارے اس کیمپس کا حصہ بنیں. اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جرنلسٹ کو جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ہماری نسبت باقی لوگوں سے بہت زیادہ اٹریکشنس ہوتا ہے، اور وہ بھی کہیں آ جا نہیں سکتے، مطلب کہیں جا کے ویکسین نہیں کروا سکتے، کیونکہ ان کا کام ہی ایسا ہوتا ہے، وہ بہت بیزی رہتے ہیں. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں آ کے ہم ان کو ویکسین اویل کر رہے ہیں، یعنی کہ ویکسین کی سہولت جو ہے وہ یہاں پہ اویل کر رہے ہیں، سارے آ رہے ہیں، ہم ان کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم، میرا نام ہے آسیہ کوثر اور آپ دیکھ رہے ہیں اداریہ نیوز نیٹ ورک. آج ہم سب سے ہاٹ ایشو پر بات کریں گے کووڈ-19 کی، لیکن ہم کووڈ-19 کی بات کریں گے صرف آج صحافیوں کے حوالے سے، جرنلسٹ کے حوالے سے. اس کووڈ کی ساری صورتحال میں ان 1.5-2 سالوں میں صحافیوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور پریس کلب نے کیا کیا ایفرٹس کیے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت بہت سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور پریس کلب کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، انور رضا صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ کووڈ کی اس ساری صورتحال میں صحافیوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جہاں دیگر طبقوں کو جو ہے، بزنس مین کمیونٹی کو، لوور سٹاف کو، مزدوروں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، پیرامیڈیکل نان پیرامیڈیکل سٹاف کو جو ہے وہ لوگ کووڈ سے افیکٹ ہوئے. وہیں صحافیوں کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کووڈ سے افیکٹ ہوئی اور بڑی مشکلات کا سامنا صحافیوں کو بھی کرنا پڑا. سب سے پہلے بہت شکریہ انور رضا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ اس کووڈ کی ساری صورتحال میں کیا سمجھتے ہیں کہ صحافی کہاں سٹینڈ کریں اور کن مشکلات کا صحافیوں کو سامنا کرنا پڑا ہے؟ تھینک یو سو مچ. یہ تھا کہ سیکورٹی ادارے، پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز، نان پیرامیڈیکل سٹاف، یہ لوگ تو فرنٹ لائن پہ سمجھے جاتے تھے، لیکن جرنلسٹ جو سب سے زیادہ سیکورٹی اداروں سے بھی زیادہ، سب ڈاکٹر سے بھی، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف سے بھی زیادہ ونریبل تھا. وہ حالات اس طرح پیدا ہوئے کہ ہم نے، اگر فرنٹ لائن جرنلسٹ تھے جو، وہ جاتے تھے کہ اگر کوئی کووڈ کا کوئی پیشنٹ تھا، اس کے پاس گئے، اس کی فیملی سے بات کی، تو خدا نخواستہ آپ بھی اس کا شکار ہو سکتے تھے. اور اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ اب تک ہمارے 75 جو جرنلسٹ ہیں وہ کووڈ کا شکار ہو چکے ہیں. بازیاب اس میں سے کچھ سے بہتر ہو چکے ہیں، کچھ کی طبیعت ابھی بھی ناساز ہے، اور انفارچونیٹلی 8 کے قریب ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ کرونا کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. میں ان کو نہیں شہید کہوں گا. تو یہ حالات تھے جب کووڈ آیا اور آپ کو ویکسینیشن کا عمل تھا، تو پوری جو پاکستان تھا وہ چاہتا یہی تھا، ہمارے لوگ، کہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن ہمیں ہو، ڈاکٹرز کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو، صحافیوں کو، سیکورٹی اداروں کو. بڑی ان دنوں میں مشکلات تھیں. ہم بھی چاہتے تھے جو ہمارے فرنٹ لائن جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، ان کو ہم ویکسینیشن کا کروا سکیں. تو ہم نے بڑی کوشش کی، بڑی مشکلات تھیں. الحمدللہ ہم نے NCOC سے اور اسلام آباد ضلع انتظامیہ سے مل کر ہم نے پہلا کیمپ لگوایا. ان دنوں میں جب بڑی مشکل تھا کہ آپ کو ویکسینیشن لگوانی ہے، تو پہلا کیمپ لگا. تو اس پہلے کیمپ میں راولپنڈی، اسلام آباد میں 1000 سے زائد جو جرنلسٹ اور ان کی فیملیز تھیں، ان کو ہم نے کرونا ویکسینیشن کا عمل مکمل کیا. پھر جب ہم نے 28 دن مکمل ہوئے تو دوسرا بھی کیمپ لگوایا. تو اب تک ہم 1000 سے زائد جو ہے وہ لوگوں کو، جو جرنلسٹ ہیں ان کو اور ان کی فیملیز کو ویکسینیشن لگوا چکے ہیں. ویکسینیشن کے حوالے سے انور رضا صاحب آپ سے بات کریں کہ مشکلات کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے NCOC کے ساتھ کوارڈینیشن میں، اور کہ کتنا ٹف یہ ٹاسک تھا کہ جرنلسٹ کو جو ہے وہ ویکسین پریس کلب میں فراہم کی جائے. سب سے پہلے، اس سے پہلے ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو مشکلات تھی، ایک تو یہ تھا کہ صحافیوں کو جو انٹریکشن زیادہ ہوتا تھا، ہر اس اسٹریٹ میں، ہر اس جگہ پر صحافی کی ڈیوٹی ہوتی تھی جہاں پر کووڈ کے پیشنٹس ہوتے تھے. پوری گلیاں سیل کی جاتی تھی کووڈ کی وجہ سے، اس جرنلسٹ کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی. ہم نے دیکھا ہے کہ جرنلسٹ نے جو ہے وہ لائیو کوریج دی ہے. اس ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تو یہ سچویشن ہے کہ صحافی اتنا جو ہے وہ اس کا انٹریکشن ہے کووڈ سے، وہ اتنے متاثر ہوئے ہیں، اور دوسری طرف مالی مشکلات جو ہیں اس حوالے سے بھی بات کیجیے گا کہ کن مالی مشکلات کا بھی جرنلسٹ کو سامنا کرنا پڑا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو کرونا کا جو ٹیسٹ تھا وہی کروانا ایک US شیٹ لانے کے مترادف تھا. تو پہلے ہم نے جو جرنلسٹ تھے ان کے کرونا ٹیسٹ کروائے. بڑی مشکل تھی ان میں، لیکن ہمارا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے بڑا ساتھ دیا. چیئرمین CDA جو چیف کمشنر اسلام آباد بھی ہیں، انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. ہم نے ٹیسٹ کروائے. اس کے بعد جو لوگ متاثر تھے ہم نے پھر ان کا علاج معالجہ کروایا. مختلف ہاسپٹلز میں ہمارے جو جرنلسٹ رہے ان کو ٹریٹمنٹ کرواتے رہے. اور جو مشکلات کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اس کے بعد ویکسینیشن کا عمل تو بہت ایک مشکل کام تھا. وہ پھر ہم جو NCOC کے سربراہ اسد عمر ہیں، فیڈرل منسٹر، ان سے ہم نے رابطہ کیا. DC اسلام آباد سے، چیف کمشنر اسلام آباد سے رابطہ کیا. تو ہم نے اپنی ایفرٹ کر کے کیمپ لگوائے. اور
بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو اخبارات ہیں، جو ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں، انہوں نے اپنے سٹاف کو نہ تو ان کے اتنی زیادہ ٹیسٹ کروائے اور نہ ہی ان کو ویکسینیشن لگوائی، جو ہمارے لیے بڑی ایک عجیب سچویشن تھی اور بڑے مشکل حالات ہمارے لیے تھے، چونکہ سارا جو بوجھ تھا، سارا دباؤ تھا وہ نیشنل پریس کلب پر آ گیا. لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی اس رسپانسبلٹی کو پورا کیا. ہم نے 1000 سے زائد، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کو اور ان کی فیملیز کو ان کی ویکسینیشن کروائی. اور آپ کو بتاؤں، آج بھی نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک کیمپ لگا ہوا ہے ہم نے ایک اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر کے تعاون سے. اس میں آج بھی جو سائنو فارم، سائنو وک اور سائنو پاک جو ہے، سائنو پاک کی ایک شاٹ ہے وہ لگے گی آپ کو، اور جو لوگ ہمارے رہ گئے ہیں ان کو بھی آج ویکسینیشن کا عمل آج بھی جاری ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں، یہ بڑی انفارچونیٹلی میں کہتا ہوں کہ ہم جو جرنلسٹ ہیں، اتنا ریلیشن شپ ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں. ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں کسی کو لے کر اس کو چیک کروانے کے لیے، لیکن اپنے ٹیسٹ کبھی نہیں کروائے. آج جو کیمپ لگا ہے اس میں شوگر کا رینڈم فاسٹنگ ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، بلڈ شوگر کا ٹیسٹ ہوگا اور کولیسٹرول کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، ویکسینیشن بھی ڈوز لگ رہی ہیں. اور دیکھنا، ہمارے پاس اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. اتنے برے حالات ہیں. اور اس سے بھی بڑی عجیب بات، مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ شاید ہم لوگ اس لیے ٹیسٹ نہیں کرواتے اس لیے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں کوئی ایسی بیماری ہوگی تو ہم اس کا علاج کیسے کروا سکیں گے. اس خوف سے ٹیسٹ نہیں کرواتے کہ ہمارے مالی حالات جو ہیں وہ بڑے ابتر ہیں، کیونکہ تنخواہیں نہیں ملتی ہیں اداروں میں، پھر ہم اور کچھ کر بھی نہیں سکتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنی جو وزادار خوددار لوگ ہیں، جو جینون جرنلسٹ ہیں، وہ تو اپنی پریشانی، اپنی مصیبت اور اپنے پر آنے والے جو ان کے حالات ہیں اس کا بھی ذکر نہیں کرتے. تو یہ ہمارے لیے بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے، لیکن یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو ڈور سٹیپ پر جا کر ان کی ہیلپ کرنی ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے. جی بالکل، پریس کلب کی جانب سے ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے اس کی جتنی ہیلپ ہو سکے کی جائے، جتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے ان کو پریس کلب جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. چیزیں دیکھنے میں بہت سمپل لگتی ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید پریس کلب کے اندر اگر کوئی ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے تو یہ بہت سمپل چیز ہے کہ ڈاکٹرز آ رہے ہیں اور ویکسین لگا رہے ہیں، جیسے باقی شاید ہاسپٹلس میں ویکسینیشن سینٹر کھولے گئے. لیکن اتنا چیزیں جو ہیں وہ سمپل نہیں ہوتی. اس کے پیچھے پریس کلب کی جو انتظامیہ ہے، پریس کلب کے جو جنرل سیکرٹری ہیں، صدر ہیں، اس کی بہت زیادہ ایفرٹس جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں. ایک وہ جرنلسٹ جو فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس کو فیسلٹیز فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ پریس کلب کی انتظامیہ کی جانب سے، پریس کلب کی باڈی کی جانب سے بڑی محنت کی جاتی ہے. اور اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے وہ پریس کلب کے اندر ایک ویکسینیشن سینٹر جو ہے وہ بنایا گیا ہے، ایک کیمپ لگایا گیا ہے جہاں پر نہ صرف صحافیوں کو بلکہ ان کی فیملیز کو بھی جو ہے وہ ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دیگر جو ٹیسٹ ہیں، جیسے انور رضا آپ نے کہا کہ صحافیوں کے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہوتا یا وہ کسی خوف کی وجہ سے ہاسپٹل جانا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ عام روٹین کا جو چیک اپ ڈاکٹرز کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 6 مہینے میں یا سال میں ایک دفعہ چیک اپ ہونا چاہیے. لیکن جرنلسٹ کے پاس کبھی تو وقت نہیں ہوتا اور کبھی حالات ایسے نہیں ہوتے کہ اس طرح کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کروائے جا سکیں. پریس کلب کی اس تمام کووڈ کی سچویشن میں صحافیوں کے لیے بہت زیادہ جو ہیں وہ ایفرٹس رہی ہیں، چاہے وہ کووڈ کے ٹیسٹ ہوں، چاہے وہ ویکسینیشن ہو یا دیگر جو ٹیسٹ جیسے شوگر کا ٹیسٹ، ہیپاٹائٹس بی سی کا بھی جو ہے وہ ٹیسٹ پریس کلب میں کیے جاتے رہے ہیں. انور رضا صاحب یہ بھی بتائیے کہ پچھلے دنوں بھی ایک کیمپ لگا تھا جس میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کے بھی ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے جا رہے تھے، تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آئے روز جو ہے وہ پریس کلب کس قسم کے انتظامات اپنے صحافیوں کے لیے کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں اور آگاہ ہی نہیں ہے کہ ویکسینیشن جو ہے وہ پریس کلب کے اندر ہو رہی ہے. صحافیوں کو یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے، اپنی اپنی فیلڈ میں اپنی اپنے کام میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ انہیں شاید علم ہی نہیں ہوتا کہ آج جو ہے پریس کلب کے اندر. تو اس حوالے سے بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے آپ صحافیوں کو؟ ہم جو ہمارے ممبرانز ہیں اور جو ان کی فیملیز ہیں ان کی صحت کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہے ہیں، آگے بھی کریں گے. دیکھیے کہ بہت سارے کیمپس ہم نے لگوائے، جس میں امراض دل کا ایک کیمپ لگوایا گیا کہ اگر کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے تو اس کا ابتدائی چیک اپ کیا جائے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی سویئر اسے بیماری ہے تو پھر اس کا علاج کروایا جائے. چونکہ RIC راولپنڈی اسلام آباد کارڈیالوجی سینٹر جو ہے وہاں پر ہمارے جو ممبران ہیں ان کے لیے ان کی سرجری کا عمل جو ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. اس طرح پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی گریڈ 17 سے ابو جو ٹریٹمنٹ سرکاری افسران کو ملتا ہے وہ بھی ہمارے جرنلسٹ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ہم نے کئی کیمپ لگوائے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ دنوں پہلے ہم نے کھانسی کے لیے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے کیمپ لگوایا تھا. مختلف قسم کے کیمپس لگواتے آ رہے ہیں، ہیپاٹائٹس بی سی کے کیمپس لگوائے تھے، پھر اویئرنیس کے لیے بھی کئی کیمپس لگواتے ہیں. آج جو اسلام آباد جو ایڈوانس ڈائگنوسٹک سینٹر ہے
اس کے تعاون سے آج ہم نے جو یہ کیمپ لگوایا ہے، آپ 3 بجے ہم ایک اویئرنیس اور ہم بتائیں گے کہ جو امیون سسٹم ہے آپ کا وہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو 3 بجے 1 گھنٹے کا ایک سیمینار بھی ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کو ہم آگاہی دیں، انہیں بتائیں کہ آپ اپنے امیون سسٹم گھر میں بیٹھ کر کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور آپ اس بیماری سے، اس کووڈ جیسے خطرناک وائرس سے کیسے بچ سکتے ہیں. یہ ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ ہم جب آگاہ ہوں گے تو ہم جو عوام ہیں اس میں آگاہی مہم چلا سکتے ہیں، انہیں شعور دے سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس بیماری سے کیسے بچنا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جرنلسٹوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے وقت نکالیے. جس طرح ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہر 3 ماہ بعد کروائیے، ٹیسٹ کروائیے پوری باڈی کا، یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے نیشنل پریس کلب موجود ہے آپ کے پاس، آپ آئیں، بتائیں. اگر کسی کو کوئی ایشوز ہیں، ہم اس ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات بھی کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے جرنلسٹ اور ان کی فیملیز کو جتنا پروٹیکٹ کر سکیں، میڈیکل کور انہیں دے سکیں، ایجوکیشن کی فیسلٹیز انہیں دے سکیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں. اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کو بیماریوں کے بارے میں آگاہی ہو. اور پھر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کوئی ڈائگنوز ہو چکی ہے کہ آپ کو کوئی ڈیزیز ہے، کوئی ڈینجرس ڈیزیز ہے، تو آپ نے اس سے کیسے نمٹنا ہے، آپ کا ہم علاج کروائیں گے، آپ کو اس کے لیے آگاہی دیں گے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہم سے تعاون کریں. مجھے ہمیشہ لوگوں سے یہ گلہ رہتا ہے کہ آپ آتے نہیں ہیں. آپ کا یہ گھر ہے، آپ کو آنا چاہیے. آپ کو مل بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کا دکھ درد بھی بانٹیں گے اور خوشیاں بھی ایک دوسرے میں تقسیم کریں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دوستوں کو اویئر ہونا چاہیے، اپنی فیملیز کو لے کے آئیں پریس کلب میں. اب تو آپ نے دیکھا کہ پریس کلب میں ہم بہت ساری دیگر جو انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. کووڈ کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کووڈ کے جو SOPs ہیں ان کو فالو کیا جائے. آپ نے دیکھا رمضان میں جیسے ہم نے تلاوت کا اور نعت رسول مقبول کا جو مقابلہ کروایا تھا، بچوں میں اتنی اپریسیشن تھی کہ مجھے کئی بچوں کے دوستوں کے بچے ملے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں انعام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچوں کے لیے اپریسیشن ہے. آپ بڑوں کے بھی اگر کسی کام کی تعریف کریں گے، انہیں اپریشیٹ کریں گے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ کل کو اس سے بڑھ کر وہ کام کریں گے. تو بچوں میں تو بڑی انرجی ہوتی ہے. ہمارا مستقبل ہے، ہمیں اپنے مستقبل کو بھی محفوظ کرنا ہے اور ہمیں ان کو آگے لے کر چلنا ہے. اور ہم پر جو ایک الزام لگایا جاتا ہے اوور آل ایک کمیونٹی پر کہ ہم شاید یلو جرنلزم کرتے ہیں، ہم نے اس تاثر کو بھی ختم کرنا ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں. ہم نے راولپنڈی، اسلام آباد میں کئی ایسے جرنلسٹ نہیں ہیں، ہم نے ان پر مقدمات درج کروائے. مقصد صرف یہی تھا کہ ہم اپنی اس کمیونٹی کو باعزت طریقے سے آگے لے کر چلیں، کیونکہ حالات بڑے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا پہلے اخبارات کی کتنی اہمیت تھی، پھر الیکٹرانک میڈیا آیا. اب الیکٹرانک کی بجائے اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا کتنا پھیل چکا ہے اور آپ کو ایک موبائل پر آپ ہر کچھ کر سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ذمہ داری کے ساتھ اپنی جو فرائض ہیں ان کو انجام دینا. اچھا انور رضا صاحب، آپ نے صحافیوں کے بچوں کی بات کی. اس کرونا وائرس نے، اس کووڈ-19 نے صحافت کے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ گم کر دیے ہیں. کہیں گم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت سارے ایسے فیمس جرنلسٹ جن کا جانا پہچانا نام تھا وہ اس کووڈ سے متاثر ہوئے اور کچھ کی ڈیتھس بھی ہوئی. ان کے حوالے سے کچھ چند نام اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں کہ کون سے ایسے جرنلسٹ تھے جو کووڈ کی وجہ سے متاثر ہوئے اور جن کی ڈیتھس ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بچوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ان کے بچوں کے حوالے سے پریس کلب کیا ایفرٹس کر رہا ہے اور کیا کوشش کی جا سکتی ہے. اوبویسلی ہر چیز آپ لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی، بڑا مشکل سچویشن چل رہی ہے. اگر ہم ملکی حالات کی بات کریں تو وہ بھی اتنے بہتر نہیں ہیں. ایسی سچویشن میں کسی کے لیے کچھ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ لوگ پھر بھی بہت کوشش کر رہے ہیں. ان کے بچوں کے لیے آپ اسپیشلی بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے کیا وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. آسیہ، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور کہ آپ کو کسی کے لیے جب آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، لیکن یہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا عبادت اس کو، تو یہ اس سے بڑا جذبہ ہی کو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت طاقت عطا فرماتے ہیں. آپ نے ذکر کیا، میں بڑا افسردہ ہو گیا. ارشد بھائی چودھری جیو نیوز کے اینکر تھے اور بہت اچھے پارلیمانی رپورٹر تھے، میرے بڑے اچھے دوست بھائیوں کی طرح. میں ان کو پریس کلب میں وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ لایا. وہ آنا ہی چاہتے، سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے ہمارے نیشنل پریس کلب کے، بڑی مشکل سے آئے. تو انہوں نے کہا اچھا ہم اپنے کمیونٹی کے لیے چلیں، کردار ادا کرتے ہیں، جتنے پڑھے لکھے اور اچھے لوگ آئیں گے ہماری کمیونٹی کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی کرونا نے کا شکار ہو گئے وہ. اور دوسرا، بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں ان کے استاد میرے بھی دوستوں کی طرح، بالکل بھائیوں کی طرح تھے. طارق ملک صاحب ہم ٹی وی میں تھے، سینئر جرنلسٹ تھے. ان کے سسٹر جو میری نیبر ہیں، میری بہنوں کی طرح ہیں، وہ ہم سے بچھڑ گئے. پھر بہت پیارے بڑے شفیق انسان، بڑے اچھے ڈیفینس رپورٹر نوائے وقت کے سہیل عبد الناصر صاحب، وہ ان سے ہمارے بڑا ایک محبت اور پیار کا رشتہ تھا. وہ اس دنیا سے کووڈ کی وجہ سے چلے گئے. پھر پنڈی میں ایک بہت اچھی شخصیت، بڑا اچھا نام، لوگوں کی اتنی ہیلپ کرتے تھے ہیلتھ کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے، خود ہاسپٹل میں چل کر جایا کرتے تھے، جوہر مجید. وہ آج ہم میں نیرے اور صاف اخبار میں تھے. اس طرح 4 جرنلسٹ اور ہیں. 8 لوگ تھے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے، اور 75 کے قریب لوگ ہیں.
जो कोरोना से मुतासिर थे। एक तो आसिया, हम जो शहीद हो चुके हैं हमारे दोस्त, उनकी फैमिली का हमें बड़ा एहसास है और हुकूमत ने हमसे वादा किया था। मैं आज भी आपको बताना चाहूँगा ऑन कैमरा कि फवाद चौधरी साहब ने, पहले शिबली फराज साहब ने वादा किया था, अब हमने फवाद चौधरी साहब से भी मीटिंग की कि कम से कम आप 10 लाख रुपए जो हैं वो जो जर्नलिस्ट शहीद हो चुके हैं कोरोना की वजह से उनकी फैमिलीज़ को दें, और जो कोरोना से मुतासरा अफराद हैं, जर्नलिस्ट हैं, 50,000 फ़ी का उन लोगों को दें। देखिए, चेक आपने बना के देना है। हम खुद चाहते हैं शफाफियत हर मामले में हो, तो हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो जैसे आम लोगों को इतना ख्याल करते हैं, मरने वालों का तो उन्होंने खुद भी अनाउंस किया हुआ था, और हमारे लोग तो शहीद हैं, दौरान ड्यूटी चले गए हैं, तो 10 लाख कम से कम उनकी फैमिलीज़ को दिया जाए ताकि उनकी फैमिलीज़ को कुछ तो टेक केयर की जाए। उसकी उन्हें पता हो कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी हमारे साथ है, गवर्नमेंट हमारे साथ है। बीइंग ए पाकिस्तानी भी हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता है कि इन लोगों का ख्याल रखें और इनकी फैमिलीज़ का। अच्छा अनवर रज़ा साहब, ये बताइएगा क्या पैगाम देना चाहेंगे बाकी जर्नलिस्ट को कि आप लोग तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से इस सारी सिचुएशन में और आने वाले वक्त में भी अपना प्रेस क्लब के लिए किस तरह जो है वो हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी, हमारे जर्नलिस्ट बहन भाई जो हैं वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, और साथ ही साथ वैक्सीन के हवाले से उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या उन्हें लगवानी चाहिए वैक्सीन? एक तो वैक्सीन देखें, तमाम दोस्तों को लगवानी चाहिए, ज़रूरी अमल है, और इसमें आप हुकूमत पाकिस्तान का साथ दीजिए, न सिर्फ उनका बल्कि अपनी ज़िंदगी को महफूज करने के लिए, अपने ख़ानदान की, फैमिलीज़ की ज़िंदगी को महफूज करने के लिए आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। दूसरा, मैं अपने तमाम मेंबरान के लिए ये पैगाम दूँगा कि आपको प्रेस क्लब आना चाहिए। जब आप प्रेस क्लब आएँगे तो आपको उन मसाइल का पता चलेगा। अनफॉर्चुनेटली होता यूँ है कि जब साल में एक दफ़ा इलेक्शंस होते हैं तो लोग वोट हमें डालते हैं, वोट डाल के चले जाते हैं, वो कहते हैं कि शायद अब इन्हीं की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हमें अपने घर को बेहतर करना है। कुछ काम मैं कर सकता हूँ, कुछ काम आप लोग कर सकते हैं। इस तरह अगर हम सब मिलकर एक एक काम करेंगे तो मुझे यकीन है कि ये प्रेस क्लब गुलजार होगा, और हम अपनी कम्युनिटी के लिए अब जो कर रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा बेहतर और भी इक़दाम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, और जैसा कि उन्होंने कहा कि वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जर्नलिस्ट की बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, सहाफ़ियों को दिन भर बहुत सारा काम करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ जगह विज़िट करनी पड़ती हैं, घर की 20 ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन हमें उस तमाम तर मसरूफियत में से थोड़ा सा वक्त अपने प्रेस क्लब के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रेस क्लब हमारा दूसरा घर है। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये घर इसी तरह आबाद रहे, इसके लोग इसी तरह आबाद रहें, तो हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कोविड-19 की वजह से जो सहाफ़ी शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा, जो मुतासिर हुए हैं उन लोगों के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। हमारी प्रेस क्लब की जो बॉडी है वो हर जगह पर जो है वो मौजूद रहती है। अगर कोई भी सहाफ़ी कोविड की वजह से मुतासिर होता है या कोई नुकसान होता है, या किसी भी सहाफ़ी को, किसी भी जर्नलिस्ट को अगर प्रेस क्लब की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रेस क्लब की बॉडी सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी अनवर रज़ा साहब, प्रेस क्लब के सदर हैं शकील अंजुम साहब, तमाम लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ हमें भी अपना किरदार अदा करना होगा, तब जाकर हम प्रेस क्लब को सही मानों में अपना घर बना सकेंगे और इसे आबाद रख सकेंगे। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे इदारिया न्यूज़ नेटवर्क, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप जर्नलिस्ट के हवाले से क्या सोचते हैं, कि क्या उनको जो जिन मुश्किलात का सामना है वो उनसे किस तरह से निपट सकते हैं, और जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए मज़ीद उनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है।